اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور اور عمران خان کی 1.5 گھنٹے کی بڑی اہم ملاقات ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تحریک انصاف کے جو کل مذاکرات میں شرکت ہے اس سے انکار، مذاکرات کھڈے لائن لگ گئے۔ عمران خان کی رہائی میں پاکستانی بزنس مین کی سعودی شہزادے کے ساتھ گفتگو وائرل ہو گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تفصیل۔ تمام امریکہ میں سیاسی جو اس وقت پاکستان میں قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ڈیموکریٹس کانگریسمین کی طرف سے آ گیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے ذمہ داروں کے خلاف انسانی حقوق کا بڑا کیس جا رہا ہے، اس کی میں تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا۔ کے پی میں آج جو پہلی آل پارٹیز کانفرنس، اس کے بعد افغانستان جانے کا ایک وفد کا پلان بھی ہے، اور آج سپریم کورٹ کے ججز کے جوڈیشل ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس کو جو نکالا گیا وہ بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں معاملہ۔ اور تحریک انصاف کا جو منشی کی ریٹائرمنٹ پر رد عمل، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیر اعظم مودی سے پہلا ٹیلی فونک رابطہ کیا، شہباز شریف منہ ہی دیکھتا رہ گیا، اور صحافیوں کا 28 فروری کو اس کالے قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی ہے۔ ایلون مسک مسلمانوں کے خلاف کمپین کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں داخلہ بھی محدود، اور میڈیا کی ایک واردات میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلے ایک ساری تفصیل بتاؤں علی امین گنڈاپور کی ملاقات سے۔ ایک تو یہ ملاقات تھی 8 فروری سوابی کے جلسے اور ملک گیر یوم سیاہ کے بارے میں، اور جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر عمران خان نے بتایا۔ علی امین نے جو کل ملاقات کی افغانستان جرگہ بھیجنے پر، امن کے معاملے پر، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ پھر صوبائی معاملات کے جو کے پی کے تھے ان کی ڈسکشن تھی، اور سب سے بڑا معاملہ عمران خان کو جو پیغامات۔ اب تحریک انصاف کے کل مذاکرات تھے، آپ کو پتہ ہے حکومت کو 8 دن کا وقت چاہیے تھا تاکہ جوڈیشل کمیشن پر مشاورت کرتے۔ عمران خان نے تیسرے سیشن کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر چوتھے سیشن میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ حکومت نے بڑا منت ترلا کیا، یقین کریں بڑی آفرز کی ہیں کہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، کمیٹی میں آ جائیں، گاڑی میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن تحریک انصاف نے صاف صاف انکار کیا، کیونکہ عمران خان کا واضح حکم تھا۔ علی امین گنڈاپور کو اب واضح طور پر اڈیالہ جیل پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا کہ عمران خان کو کسی طرح سمجھائیں، تیار کریں، مذاکرات میں شرکت کے لیے آمادہ کریں۔ 1.5 گھنٹے کی بڑی تفصیلی ملاقات تھی، اور علی امین کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے سب کے سامنے موجود ہیں، بیک ڈور جو مذاکرات اس میں بڑا اہم کردار ہے، اس لیے انہیں اتنی لمبی ملاقات کی اجازت بھی ہوتی ہے، ورنہ شاہد خٹک کی تو ملاقات نہیں ہو رہی، جنید اکبر کی نہیں ہوتی۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ جو 26 نومبر کے عمران خان نے یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہوا ہے کہ 26 نومبر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے یہ جو واردات ہوئی ثبوت کے ساتھ عمران خان نے کہا جوڈیشل کمیشن میں مدد کرے۔ پہلے تو میرے خیال میں یہ خط تحریک انصاف کو پبلک کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، آج کل میں ہو سکتا ہے خط آ بھی جائے سامنے۔ اب جو عمران خان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، سیاسی قیدیوں کی تو رہائی ہو سکتی ہے، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود رشید ہے، اعجاز چودھری ہیں، ان لوگوں کی رہائی کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے، انہیں اسپتالوں میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں سب جیل بھی بنائی جا سکتی ہے، خیبر پختونخوا کی جیل میں شفٹ کر سکتے ہیں، شوکت خانم اسپتال میں بھیج سکتے ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطلب براہ راست ان لوگوں کے نام شامل کرنا جنہوں نے گولی چلائی، جو 26 نومبر کے واقعے اس سانحے میں براہ راست شامل ہیں، وہ سامنے آئیں گے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اس پہ بتاتے ہیں عمران خان کو کہ دیکھیں قاتلانہ حملہ جب آپ پہ ہوا، آپ کی ایف آئی آر نہیں ہم نے کاٹنے دی، ارشد شریف کیس آپ کے سامنے ہے، وہ بھی دیکھ لیں، ہم نے نام وہ نہیں آنے دیے۔ اب عمران خان کو یہ بارہا سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ پروٹوکول نہیں ہے، دستور نہیں ہے، ماضی میں ایسا نہیں، آپ مطالبہ چھوڑ دیں۔ عمران خان اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عمران خان جواب میں ذکر کر رہے تھے مشرقی پاکستان کا، جنرل یحییٰ پارٹ 2 کا، اور اس میں بڑا اہم موقف ہے عمران خان کا۔ اس کی وجہ دیکھیں 71 کی آپ تاریخ اٹھائیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں تو 2024 سے 71 کے بالکل وہی حالات جو عوامی لیگ کے ساتھ ہوا، وہی تحریک انصاف کے ساتھ، بالکل اکثریت کو اسی طرح اقلیت میں بدلا، ظلم و ستم ہوا، ایسے حالات بنائے، خوف طاقت اور دہشت سے جو معاملات 2024 میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی 1971۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نفرت۔ وہ 1971 میں اب فرق کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں اس وقت پھر بھی 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ اس وقت کی فوج مخالف اور کچھ اس کے حمایتی بھی تھے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو، اس سسٹم کو جو حمایت تھی اقتدار میں رہنے کی، ایک تو امریکہ کی حمایت، اور دوسرا اس سسٹم کو ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، طاقتور بھی جڑ جاتے تھے بگائے بگائے، ان کی ضرورت انہیں پڑتی ہی نہیں۔ لیکن اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس بلکہ ہائر کلاس، ان تینوں کے کو ایسا انہوں نے رگڑا کہ تینوں کے تینوں ان سے بدزن ہو چکے۔ تو اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں، یا تو یہ جان بچا کر نکل جائیں یا پھر سخت اور مشکل فیصلے کریں، اور وہ سب سے مشکل اور سخت فیصلہ ہتھیار ڈال دیں۔ اب ان کی خان کی رہائی پر ان کے ٹاؤٹ صحافی کہتے ہیں جی کہ خان اس وقت سسٹم کے شکنجے میں ہو، سسٹم کی گرفت جب تک کمزور نہیں ہوگی خان باہر نہیں آئے گا، اور یہی انہیں سمجھانے کی ہم کوشش کریں کہ سسٹم چلتا ہی انہی طاقتوں پر ہے، سسٹم خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے نیچے سب سسٹم ہوتے ہیں۔
ایک امریکی حمایت تھی، عوامی حمایت تھی، اب دونوں ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ سسٹم تو کسی وقت بھی کلیپس کر سکتا ہے، اور یہ سسٹم کا آخری دور چل رہا ہے. ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ ہتھیار ڈالنے پر تیار بھی نہیں. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ جب تک کولمبیا کے صدر کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا پاکستان کی عوام کی طرف سے 8 فروری کو جو آ رہی ہے حقیقی معنوں میں سسٹم کی وہ گردن نہیں پکڑے گا، اس وقت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب جو کوشش عدلیہ کے ذریعے کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، حالانکہ ان کی گرفت میں ہے سب کچھ، چاہے خان کے کیسز ہوں، 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو، سب کچھ ان کنٹرول میں ہے، اس کے باوجود 8 نئے جج سپریم کورٹ میں بھیجنے کی کوشش تاکہ فل کورٹ سے تحفظ حاصل کریں. اب حالت یہ ہر شخص نفرت کر رہا ہو تو ایسے اقتدار کا مجھے تو فائدہ سمجھ نہیں آتا. اقتدار میں تو ملک چلانا ہوتا ہے، معیشت چلانی ہوتی ہے. یہاں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ڈو مور، اور زیادہ کرو، 25 ارب کا قرضہ دینا ہے. IMF کی آنے والی شرائط کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے، اوورسیز پاکستانی فارن ریمیٹنس بند کر رہے ہیں، معاشی ترقی بالکل ختم ہو چکی ہے. ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت 2047 میں ہمارا ویژن بن، 2047 میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی ریل کا منصوبہ بنا رہا ہے. دنیا کی سب سے 100 ٹنل گزرتی ہیں، اس میں سے 100 کلومیٹر سے زیادہ. دنیا میں سب سے اونچائی کا پل انہوں نے بنا کے وہاں ٹرین چلا دی. یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عدت کیس کی تیاری، خان کے نجی اور ذاتی زندگی پہ حملے. وہ نئے ڈیپ سیک نئی ٹیکنالوجی آ گیا، AI کو وہ بیٹ کر رہے ہیں. یہاں ان کے دو ہی کام، ڈر اور خوف صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خان کے بارے میں کوئی حمایت آ جائے گی، کوئی بیان آ جائے گا. ابھی وہ وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو شہزادے کی آئی، اس کے بعد ان کو ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے بار بار. اور ادھر محسن نقوی کو اسی لیے بھیجا ہے امریکہ، وہ منت ترلا جاری رکھے، ہماری بات ہو جائے. ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی سے بڑی بھاری انویسٹمنٹ کر کے اس تک پہنچے کہ اسے پاکستان لا کر یہاں حمایت میں اضافہ کریں، بلاول کو یاد ناشتے میں بھیجنے کی کوشش، لیکن اس میں کامیاب ہو نہیں سکتے. اوورسیز پاکستانیوں نے اس پہ 1.5 سال سے زیادہ خون پسینے کی محنت کی ہوئی. یہ خبر آئی ہے اور وہ وہاں پہ متحرک ہو چکے، اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، پر میں زیادہ بات نہیں اس پہ کرتا. اب سعودی عرب میں یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جو آپ نے دیکھی، یہ بھی ان کے جیو کے صحافی نے نشر کی کہ جس نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایک دوست کی خبر شیئر کی. سعودی شہزادے کو باقاعدہ پاکستانی بزنس مین کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اپنے دوست عمران خان کو نکالیں وہاں سے. اب یہ سوال اگر کل ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی صحافی نے جس دن پوچھ لیا، اسی دن سسٹم کلیپس کر جانا ہے، اسی دن پالیسی بھی آ جانی. تو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، ٹویٹ ہوں، اس کے بعد پھر وہی رد عمل ہوگا جو کولمبیا کے صدر کی طرف سے ہے. پہلے شروع میں بدماشی، پھر فوراً لیٹ جانا. تو 2 سال 7 مہینوں میں دیکھیں کر کیا رہے ہیں، بیانیاں بناتے رہے، بیانیاں بنا، وہ نہیں بن سکا بیانیاں. تو یہ بہرحال 28 فروری کو بھی پیکا کے قانون پہ جو نکلیں گے وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. لیکن پاکستانی قوم کو دیکھنا، ابھی وہ طیبہ راجہ کا میں انٹرویو بڑا وہ وائرل ہوئے کلپس. ایک تو ان کی تربیت نہیں ہے سیاسی، وہ نوجوان ورکر ہے، بڑی اس نے بیچاری نے دلیری سے قربانی دی، بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں. یہ پرانے گھاک فنکار بیٹھے ہیں سامنے. میری خواہش ہے کبھی میرا ان کے ساتھ ہوا کبھی انٹرویو تو آپ دیکھیے گا، وہ آپ نظر آئے گا آپ کو اس وقت. اب ان کو نہیں پتا طیبہ راجہ کو کہ وہ کیا کرنا ہے، کس طرح جواب دینا، وہ کس طرح اس کو لور کر کے لا رہا ہے اس طرف جدھر لانا تھا، کیا بیانات دلوانے تھے. کہ ان کو مقصد صرف اپنے پروگرام کو چلانے کی یاد تھا. انہیں سے کوئی یہ جیسے میں نے کہا صحافتی گدوں والا معاملہ ہوتا ہے. تو طیبہ راجہ کو بہت ساری چیزوں کو ظاہر ہے سیاسی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اچھا ہے کہ اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ آئندہ وہ سیکھیں گی اس سے، اور یہ بڑے رہنما بننے کے لیے کل کام بھی آئے گا ان سب لوگوں. نوجوانوں نے ایسی سیاست شروع کی. یہ بیچارے سارے نوجوان دیکھیں سیاستدان نہیں ہیں، یہ اس کرائسس میں نوجوان سیاستدان بنے ہوئے سارے. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کے ساتھ کبھی خان کے ساتھ انٹریکشن کوئی لمبا چوڑا انہوں نے کوئی سیکھا نہیں ہے. تو ان کو ٹائم لگے گا، صحیح ہو جائیں گے آپ وقت کے ساتھ ساتھ. عمران ریاض کے بارے میں بھی ابھی دیکھیں، وہ ایک چل رہی ہے کہ لائف میں عمران خان کو امریکہ کا ویزا، اور وہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کے لوگ ہیں کہ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. بہرحال ان کو اپنے ویوز اور جو لائیو کال میں کون دیتا ہے ویزا؟ بھائی امریکہ کا ویزا لائیو کال میں دینا ہے آپ نے. بھائی بیک ڈور میں آپ بات کرو، 1000 لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور یہ چونکہ صحافی نہیں ہے، بہت سارے لوگ، صحافی کی سب سے بڑی نشانی وہ اپنا سورس نہیں دیتا، کبھی اپنا سر دے دے گا، سورس نہیں دے گا. ابھی برطانیہ میں ایک وہ صحافی نے 3.5 سال قید منظور کر لی صرف اس وجہ سے کہ سورس کا نام. یہاں سر عام ہے یہ لائیو آؤ جی آپ کو ویزا دیں امریکہ. اندازہ کریں اس لوکیشن ان کی بتا رہے ہیں، ان کی فیملی ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے، اب ان کا قصور بھی نہیں لوں گا. اپنا خیال رکھیں. اگلے انٹرویو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.